حدث حذيفة بالذي قال الرسول. سائل ہے حسین، جس کا تعلق ہے دیر سے. اس کا سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں وضاحت فرمائیے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. جواب دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اختلاف کے حدود کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف کرتے ہوئے اس بات کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو افراط و تفریط کا شکار نہیں بنے ہیں. آج کل ہمارے یہاں جتنے بھی اختلافات ہوتے، چاہے مسائل میں ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس میں ہم شدت کا، تعصب کا، افراد و تفریط کا شکار بنتے ہیں. یہی مسئلہ تصویر کا بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرامی قطعی ہے، اور جو یہی تصویر کشی کا عمل کرتے ہیں یا اصلاحی بیانات کرتے ویڈیو کے ذریعے سے یہ لوگ جہنم میں جلیں گے. مختلف تفسیریں کرتے ہیں. یہ تفسیریں کرنا یہ اہل علم کے ساتھ بالکل مناسب نہیں ہے. اب میں اس مسئلے کی تھوڑی تفصیل ذکر کرتا ہوں کہ تصاویر جو ہے یہ چند قسم کی ہے. سب سے پہلے وہ تصویر ہے کہ جس میں روح نہ ہو، ما لا روح فیہ، جس میں روح نہ ہو، جیسے پہاڑوں کی تصاویر ہو گئے. اسی طرح یہ جو سامنے بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتی ہے اس طرح تصویر ہو گیا، یا آسمان کی تصویر ہو گئی ہے، تو یہ تصویر بالاتفاق جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے بنائی گئی تصویر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں پر تصویر بناتے ہیں، ہاتھی کا تصویر، کسی لڑکی کا تصویر. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں کو تراشتے ہیں اور اس کی تصویر بناتے ہیں پتھروں میں. اور آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہ برف سے انسانوں کی تصویر بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ بالاتفاق حرام ہے. یہ جو دوسری تصویر ہے. اور زمانے جاہلیت میں جس تصویر کے بارے میں کہا گیا اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دی جائے گی جو تصویر بنانے والے ہیں. تو اس حدیث کا مصداق اکمل طور پر یہی لوگ ہیں جو ہاتھوں کے ذریعے سے تصویر بناتے تھے، بت تراشتے تھے. اور اس میں جو دوسری حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ تصویر کیوں حرام ہے، وجہ اس کا ہے مضاحات لخلق اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی شبیہ بناتے ہیں. دیکھو اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے تو انسان کو دیکھ کر اس طرح تصویر بناتے ہیں. پتھر میں اسی طرح پتھر کو تراش کر کے اس طرح تصویر بناتے ہیں. تو دیکھیے اب اللہ نے جو مخلوق بنایا اس جیسا اس نے ایک اور مخلوق بنایا. اللہ نے جو مخلوق بنایا اس جیسا ایک اور انسان اس نے بنایا. اس وجہ سے جس کی تصویر اس نے بنائی ہے تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسی شکل جو ہے اسی طرح اس نے تصویر بنائی. یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت خوبصورت نظر آتے ہو. جیسے ڈیجیٹل کیمرے میں اگر کوئی کسی کے لیے تصویر کھینچے تو اس سے یہ نہیں کہتے وہ کہ آپ جیسی تصویر ہے اس میں، نہیں، اسے یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے تم تو بہت خوبصورت نظر آتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر مضاحات لخلق اللہ کا معنی نہیں پایا جاتا، کیونکہ ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے سے جو تصویر ہوتے، جو عکس ہوتے، وہ بعینی وہی آدمی ہوتا ہے. اس وجہ سے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم تو بہت خوبصورت نظر آتے ہو. بخلاف اس تصویر کے جو پتھروں میں بنائے جاتے ہیں، پتھروں کو تراش کر کے بنائے جاتے ہیں، تو وہ اس کا شبیہ ہوتا ہے، اس کا ہم شکل ہوتا ہے. تو یہ جو دوسری صورت ہے یہ بھی بالاتفاق حرام ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ بچوں کے کھلونے جو ہوتے ہیں، جن کے پاؤں ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ ہوتے ہیں، جن کے ناک ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کے ناک وغیرہ، آنکھ وغیرہ نہ ہو، لیکن جائز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچی تھی تو میرا ایک اس تھا. ظاہر بات ہے الزروح کی تصویر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ سے دیکھا تو اس کے پر تھے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہوتے ہیں اس کی بھی پر ہوتے ہیں.
گھوڑے کے بھی پر ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا ایک گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کے پر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ایک گھوڑے کی تصویر زیرو کی تصویر ہے, ایک کھلونا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حرام نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے, لیکن جائز ہے, حرام نہیں ہے. چوتھی قسم تصویر کا جس میں اختلاف ہے وہ ہے ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے جو تصاویر بنائے جاتے ہیں, یہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں ہے. اس بارے میں 3 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ تصویر مطلقاً حرام ہے, چاہے ہاتھ کے ذریعے سے بنائی جائے یا ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے بنایا جائے, یہ مطلقاً حرام ہے. اور جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ تصویر بنانے والوں کو عذاب ہوگی, تو وہ احادیث عام ہے, اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے جو بنائی جائے تو انہیں عذاب نہیں ملے گی, اور جو پتھروں میں بنائی جائے تو اسے عذاب ملے گی. تو یہ احادیث عام ہے, ان حضرات کے یہ قول ہے. اور عرب کے علماء میں سے مشہور عالم علامہ ابن باز رحمہ اللہ, ان کے بھی یہی قول تھا, اور ہمارے پاکستان کے بہت سارے علماء ان کے بھی یہی قول ہے کہ تصویر چاہے ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے ہو یا ہاتھوں کے ذریعے سے بنایا جائے, یہ مطلقاً حرام ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ویڈیو جائز ہے, البتہ تصویر حرام ہے. یہ قول بہت زیادہ ضعیف ہے. وجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو حضرات جو کہتے ہیں کہ ویڈیو جائز ہے تصویر حرام ہے, تو یہ جو ویڈیو ہوتے یہ بھی تو تصویر ہوتی ہے, لیکن وہ سیکنڈوں میں ساعات میں ہزاروں کے تعداد میں تصویریں بناتی ہے جو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا, حقیقت میں یہی بھی تصویر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ قول انتہائی رقیق اور ضعیف ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ تصویر مطلقاً حرام نہیں ہے, بلکہ اس کے کچھ شروط ہے جو میں آخر میں ذکر کروں گا. اگر ان شروط کا رعایت رکھا جائے تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے جو تصاویر بنائی جاتی ہے, جو ویڈیوز بنائی جاتی ہے, یہ جائز ہے. اور ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم اور فقیہ, اگر اسے مجتہد کہا جائے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا, استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی صاحب حافظہ اللہ, ان کے بھی یہی نظر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے تصاویر بنائی جاتی ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے, بلکہ یہ عکس ہے اور یہ جائز ہے. اب یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ مطلقاً حرام ہے, ان کے دلائل تو بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک دلیل اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو تصویر بنانے والے ہو اور یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ اصل میں انسان کے آنکھ سے لیا گیا. جس طرح انسان کا آنکھ یہ دریا کا جو عکس ہے وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے, انسان کا عکس وہ اپنے طرف کھینچ کر لے آتی ہے, تو اسی طرح یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ بھی انسانوں کی جو شکل ہے وہی اپنے طرف کھینچ کر لے آتی ہے. بعینہ ہی وہی مخلوق ہوتا ہے لیکن اسی کو اپنے طرف کھینچ کر لے آتی ہے, تو لہٰذا یہ المصورون میں داخل نہیں ہے. اسی طرح بعض حضرات یہاں پر یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جو مضاحات لخلق اللہ, تصویر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں مضاحات لخلق اللہ ہے, اللہ کے مخلوق جیسا تم ایک اور مخلوق بناتے ہو. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بھائی مضاحات لخلق اللہ تو اس تصویر میں موجود ہے جو ہاتھ کے ذریعے سے بنایا جائے, کیونکہ وہ اللہ کے مخلوق جیسا ایک اور مخلوق اس نے بنا دیا, لیکن یہاں پر تو بعینی وہی مخلوق ہے, بعینی وہی آدمی ہے. اس وجہ سے اس سے کہا جاتا ہے دیکھو تم کتنا خوبصورت نظر آتے ہو ویڈیو میں, تو بعینی وہی مخلوق ہوتا ہے, کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہوتا. اب یہاں پر ہم آخر میں چند شروط ذکر کریں گے ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے. اگر ان شروط کا لحاظ رکھا جائے تو تصویر جو ہے یہ جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ عورتوں کے تصاویر وغیرہ یہ نہ بنائی جائے, یعنی جس چیز کو خارج میں دیکھنا جائز نہیں ہے تو تصویر میں دیکھنا اور اس کے ویڈیو بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے تصاویر وغیرہ نہ کھینچے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دیوار وغیرہ پر نہ لٹکائے جائے. تصویر آپ نے بنا دی, کھینچ لی,
اس کے بعد اس کا پرنٹ نکال کر اس کو دیواروں پر لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تعظیم پائی جا رہی ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو ایک پردہ تھا، اس پر تصاویر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے پھر اس پردے کو تکیہ بنایا، تو دیکھو اب تکیہ بنایا چونکہ اب نیچے آ رہی ہے، تو لہٰذا جب تکیہ بنایا گیا تو اب یہاں پر تعظیم نہیں پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس کا پرنٹ نکال کر اس کو لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہاں پر تعظیم آئے گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں بلکہ یہ عکس ہے۔ اس وجہ سے عرب کے ہاں قدیم عربی میں اسے عکس کہا جاتا تھا، اور جو کیمرہ ہے اسے عکاسہ کہا جاتا تھا، اور افغانی لوگ ابھی بھی تصویر کو عکس کہتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے جو تصویر بنائی جائے۔ لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے حتی الوسع احتراز کیا جائے، بغیر ضرورت کے نہ نکالی جائے، چونکہ علماء اس لیے بیانات کرتے ویڈیو کے ذریعے سے کہ آج کل ضرورت ہے، پوری دجالی میڈیا وہ اسلام کے خلاف متفق ہے، ہر قسم کے جو ذرائع ابلاغ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے کا تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان الصواب فمن الله۔